من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بنیادی چیزوں میں سے ایک دعوت تھی مرنے کے بعد میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. جتنے انسان دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام کو ایک نہ ایک دن آخرت کے اندر اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے. قرآن مقدس نے مختلف جگہ ذکر کیا کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ایمان جتنی چیزوں کے اوپر لانا فرض ہے ان میں سے ایک ہے مرنے کے بعد اٹھایا جانا. ہم ایک روز دنیا کے اندر سے ختم ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اس کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے حاضری دینی ہے. انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. لیکن انسان ازل سے نہیں ہے لیکن ابد تک رہے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں، اس کا جسم منتقل ہوتا رہے گا. یہ اللہ تعالی عالم کے اندر بدلتے رہیں گے. پہلے اللہ نے ہمیں عالم ارواح کے اندر رکھا، وہاں سے اللہ نے عالم دنیا کے اندر بھیج دیا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالی عالم برزخ کے اندر منتقل کر دیں گے اور پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف ہمیں بھیج دیا جائے گا جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان فنا کبھی نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا. وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، باقی رہنے والا ہے. لیکن دنیا کے اندر ایک مدت، ایک اجل تک، ایک وقت موعود تک اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا. پھر اس کے بعد میں ہمارے اس جسم کو ختم کر دیا جائے گا، اس روح کو منتقل کیا جائے گا. پھر بعد میں اللہ کے سامنے ہمیں حاضری دینی ہے. یہ قرآن کریم کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے، اور اسلام کا یہ بنیادی ایمان کا جز ہے
کہ ہم سب کو اپنے رب کے سامنے پہنچنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت کے اندر یہی کہا کہ ایک دن ہم سب کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ایک دن دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے، ایک دن ہم فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں پروردگار عالم ہمیں اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد کے اندر جو ہے ہمارے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا انہیں جنت کی طرف بھیجنا ہے یا جہنم کی طرف بھیجنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ہم تمہیں مار دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے، پھر تمہیں لوٹ کر کے ہمارے پاس یعنی رب کے پاس میں پہنچنا ہے۔ یہ ایمان ہے، اور شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جس کے اوپر ایمان نہ رکھے۔ جن لوگوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاں بشیر بنا کر کے بھیجا تھا وہاں نذیر بھی بنایا، جہاں آپ کو مبشر بنایا تھا وہیں آپ کو منذر بھی بنایا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کے سامنے حاضری دینے سے ڈرائے کہ وہاں تمہارا حال کیا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ اچھا ٹھکانہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جہنم میں جانا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کی پکڑ سے ڈرائیے، اللہ کی گرفت سے ڈرائیے۔ اپنے رب کے سامنے جاؤ گے تو تمہاری زبانیں گنگ ہوں گی، تمہاری نظریں پروردگار عالم کے سامنے اٹھ نہیں سکیں گی، وہاں تمہاری زبانوں کے اوپر تالے ہوں گے، تمہارا جسم بولے گا، تمہارے اعضاء بولیں گے، تم نے دنیا کے اندر جو کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اس وقت کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لو، اور اگر بچانا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ دو۔ تو ان لوگوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جو اسلام کے مخالف تھے، عرب کے لوگ جو سب سے پہلے مخاطب ہیں اسلام کے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، استہزاء اڑایا اور یوں کہا کیسی عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہماری کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اسی چیز کو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا کہ یہ عرب کے منکرین یوں کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اور صرف ہڈیاں ہی نہیں بلکہ چورا چورا ہو جائیں گے، گوشت تو ہمارا زمین کھا لے گی، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، ہماری ہڈیاں باقی رہیں گی تو ان کی طاقت بھی ختم ہو کر کے چورا چورا ہو جائیں گی، برادہ ہو جائیں گی، پاؤڈر بن جائیں گی، مٹی میں مکس ہو جائیں گی۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو مذاق کرتے ہوئے، اظہار تعجب کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے کیا ہم پھر دوبارہ نئے طریقے سے پیدا ہوں گے؟ عجیب بات ہے، جب ہم مر گئے پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جب ہمارا نام و نشان ختم ہو گیا ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ وہ یہ بات انتہائی بعید سمجھتے تھے کہ جب ہمارا نام و نشان ختم ہو گیا پھر ہمیں دوبارہ وجود کیسے مل سکتا ہے؟ انسانی عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دیا
ہے۔ اس کا پہلے بھی طریقہ، اس کی پہلے بھی نظیر قرآن کریم دے چکا ہے کہ تمہیں اس چیز پر تعجب کیوں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں ہم تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کا کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی نقشہ بنانے والا ہوتا ہے، کسی چیز کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، کوئی تصویر بنانے والا آرٹسٹ ہوتا ہے، کوئی اپنی کلا کا اظہار کرتا ہے اپنے قلم کے ذریعے سے، کوئی تصویر بناتا ہے تو پہل اسے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ پہلے ایک تصور کے اندر ایک خاکہ بناتا ہے۔ مجھے کسی درخت کی تصویر بنانی ہے تو وہ درخت کیسا ہوگا، اس کی پتیاں کیسی ہوں گی، اس کی شاخیں، اس کی ڈالیں کیسی ہوں گی، اس کا تنا کیسا ہوگا، اس کو ہوا کی طرف کیسے جھکایا جائے گا، تھپیڑوں کے اندر کیسے ہوگا، یہ سارا پہلے ایک خاکہ اپنے ذہن کے اندر تیار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے اس فن کو قلم کے ذریعے سے کاغذ کے اوپر آرٹ بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ جب وہ بنا دیتا ہے، اگر دوسری مرتبہ اسی انجینئر سے، اسی آرٹسٹ سے، اسی فنکار سے اگر وہ تصویر بنانے کو کہا جائے تو اسے دیر نہیں لگتی ہے، ایک دم بنا دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ بنانے میں دشواری ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، اور دوسری مرتبہ بنانے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دنیاوی انسان کی عقل کے اندر یہ کمال ہے کہ دوسری مرتبہ وہ بنا سکتا ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، جس نے تمہیں بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی تصویر کے، بغیر کسی فوٹو کے، بغیر کسی خاکے کے پیدا کیا ہے، وہ دوسری مرتبہ تمہیں پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے۔ جب اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے پہلی مرتبہ، تو دوسری مرتبہ تو بدرجہ اولیٰ پیدا کر دے گا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں اگر تم بعید جانتے ہو کہ ہم مٹی کے اندر مل گئے، ہماری ہڈیاں برادہ ہو گئیں، باریک ہو گئیں، کیسے ہم اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم پتھر کے بن جاؤ، اور اگر پتھر سے زیادہ مضبوط کوئی چیز ہے تو لوہے کے بن جاؤ۔ جو تمہاری سوچ، تمہارے ذہن کے اندر یہ چیز ہو کہ پتھر اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، لوہا اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، کتنا مضبوط، کتنا طاقتور پتھر ہوتا ہے، کتنا مضبوط لوہا ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کو اس کے اندر تبدیل ہو جاؤ اور پتھر اور لوہا ہی نہیں، خلقم مما یکبر فی صدورکم، تمہارے جی کے اندر، تمہارے تصور کے اندر، تمہاری سوچ کے اندر، تمہاری عقلوں کے اندر اگر اس سے بھی مضبوط کوئی مخلوق ہو، کوئی خلقت ہو، اس کے اندر آپ جس کو مشکل سمجھتے ہو اس کے اندر آپ تبدیل ہو جاؤ، اور پھر تم یوں کہو من یعیدنا، کہ ہمیں پتھر سے کون دوبارہ اٹھا سکتا ہے، ہمیں لوہے سے دوبارہ کون اٹھا سکتا ہے، ہمیں اس مشکل ترین خلقت اور مخلوق سے کون اٹھا سکتا ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہ ذات اس پر قادر ہے کہ اگر تم لوہے کے بھی بن جاؤ تب بھی تمہیں اٹھایا جا سکتا ہے، تم پتھر کے بن جاؤ تب بھی تمہیں اٹھا سکتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے۔ آپ اللہ کو اپنے معیار کا جانتے ہو، آپ اپنی جیسی طاقت اللہ کی سمجھتے ہو، یہ تمہارے اندر طاقت کس نے دی؟ تمہارے دل و دماغ کے اندر سوچ اور قوت کس نے دی؟ تمہارے
جسم کے اندر یہ قوت اور قدرت کس نے دی ہے؟ یہ سب اسی کی دین ہے، اور یہ وقتی طور پہ ہے، شروع میں نہیں ہوتی ہے، جوانی میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی فن نہیں ہے، آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے، آپ کچھ بھی سوچ لو، اللہ کے لیے کوئی مستبعد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی تو یہ آپ کے پاس میں، آپ کے آگے سر جھکاتے ہوئے، مٹکاتے ہوئے آئیں گے اور آ کر کے یوں کہیں گے متا ہو، اے محمد یہ بتائیے اللہ دوبارہ ہمیں کب پیدا کرے گا؟ پہلے تو مانتے نہیں، اور اگر مان لیا تو اب یوں کہتے ہیں کہ کب اللہ دوبارہ اٹھائے گا، کب اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، شاید نزدیک ہی ہے، جلدی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعہ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا ہے کہ قیامت اور میں ان دونوں میں سے مجھے سبقت مل گئی، میں پہلے آ گیا اور میرے پیچھے قیامت آ رہی ہے، تو تمہیں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، اور قیامت بالکل قریب ہے، آن پہنچی ہے کہ تمام دنیا کو بنانے کے بعد میں، انبیاءوں کو بھیجنے کے بعد میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے قیامت کے قریب، بس میری آمد ہو گئی ہے، سمجھ لو میرے پیچھے دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہے قیامت، تمہیں پکارا جائے گا کب؟ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جس دن تمہیں پکاریں گے تو تم سب اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ یہ کون پکارے گا؟ اس سلسلے کے اندر مفسرین کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک مفسرین کی جماعت کہتی ہے کہ پکارنے سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب تمام انسان ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام کی تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا سور پھونکنے کا، وہ دوسری مرتبہ جو سینگ کی شکل کے اندر سور ہے پھونکیں گے، پھر وہ تمام کے تمام جو ہیں اپنی قبروں سے نکلتے ہوئے جہاں کہیں ہیں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ پکارنا ہے کہ حضرت اسرافیل جب آواز لگائیں گے، اس سور کی آواز کانوں میں پہنچے گی تو تمام زندہ ہو کر کے اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہوئے میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ اور بعض حضرات مفسرین کی رائے ہے کہ یوم یدعوکم کے اندر جو پکارا جائے گا یہ جب ہوگا جب تمام لوگ میدان محشر کے اندر اکٹھا ہوں گے۔ حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کے بعد میں تمام انسان زندہ، تمام جنات زندہ، تمام حیوانات تمام زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کے اندر اکٹھا ہوں گے۔ اس وقت کے اندر اللہ تعالی تمام انسانوں کو نام بنام لے کر کے پکاریں گے ملائکہ کے ذریعے سے۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے نام رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے روز تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود یعنی عبداللہ مسعود کا بیٹا، ایسے پکارا جائے گا قیامت کے روز۔ اور جب آدمی کو پکارا جائے گا تو اولین اور آخرین تمام کے تمام اس آواز کو سنیں گے۔ یہاں تو مائک کے ہم محتاج ہوتے ہیں، اسپیکر کے ہم محتاج ہوتے ہیں، لائٹ کے ہم محتاج ہوتے ہیں، لیکن میدان محشر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جب ملائکہ پکاریں گے تو جتنے لوگ میدان محشر کے اندر ہوں گے اربوں خربوں، وہ تمام اس آواز کو سنیں گے کہ بولی لگی ہے فلاں ابن فلاں کی۔ اس لیے
آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے نام اچھے رکھو، ایسا نہ ہو کہ اولین و آخرین کے سامنے اگر آپ کا نام لیا جائے اور وہ عجیب ہو، بے ڈنگا ہو، جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر ریت چل پڑی ہے، عجیب عجیب نام رکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اسلامی نام ہے یا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بس ہم جو ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی نام رکھ لیتے ہیں۔ پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ اپنے کسی عالم کے پاس میں گئے، کسی بزرگ کے پاس میں گئے، کسی خانقاہ کے اندر گئے اور وہاں جا کر کے بتا دیا کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، ان کی زبان سے الفاظ نکلے بس وہی لکھ لیا، رکھ لیا۔ آج کا حال یہ ہے کہ اگر عالم سے بھی پوچھتے ہیں اول تو جاتے نہیں ہیں، اور اگر جائیں گے تو کہیں گے ذرا ناموں کی ایک اچھی فہرست دے دیجئے، اس کے معنی بھی اچھے ہوں، نیا اور ماڈرن بھی ہو، اور متعین بھی کر دیں گے اے سے ہو، بی سے ہو، سی سے ہو، ڈی سے ہو، اتنی شرطیں لگا دیں گے کہ وہ مولوی سوچنے پر مجبور ہوگا مجھے خود یاد نہیں ہے اسے کیا بتاؤں۔ اور اگر اس نے بتا دیا تو گھر میں جائیں گے اور اہلیہ محترمہ کو بتائیں گے، وہیں لیٹی لیٹی ریجیکٹ کر دے گی، پرانا ہے، اچھا نہیں ہے، کوئی نیا سا ہوگا۔ اور پھر کیسا نام رکھیں گے جو شریعت کے اندر درست نہیں، کسی کا نام انشا رکھ دیں گے، کسی کا نام اقرا رکھ دیں گے، کسی کا نام افرا رکھ دیں گے، کسی کا نام گڈو رکھ دیں گے، کسی کا پپو رکھ دیں گے، پپی رکھ دیں گے۔ یہ تمام نام ہم رکھ رہے ہیں، آپ ان کے معنی پڑھو گے تو ہنستے ہنستے پاگل ہو جاؤ گے۔ کچھ نام وہ ہیں جو درست ہی نہیں ہے، لیکن بس ہمیں تو نیا چاہیے۔ ہم کسی سیریل میں دیکھ لیں، ناٹک میں دیکھ لیں، فلموں میں دیکھ لیں، نیٹ پر سرچ کر لیں، یہ پتہ نہیں کہ نیٹ کے اوپر جو ہے وہ ویب سائٹ کس مذہب کی ہے، کس کی ہے، کچھ نہیں ہے، بس اپنا دیکھ لیا اور اتنا پکا ایمان ہوتا ہے، سارے مولوی کہہ دے غلط ہے وہ ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ مولانا گوگل سب سے بڑا ان کا حاکم ہوتا ہے، جو کہہ دیا وہ مان لیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں تو اچھے اور معنی دار نام رکھنے چاہیے۔ سب سے بہتر نام وہ ہیں جو عبد سے شروع ہوتے ہیں، عبداللہ، عبدالستار، عبدالجبار، ان کے اندر تواضع، عاجزی ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے۔ دوسرے وہ نام ہے جس کے ساتھ میں محمد اور احمد جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر وہ نام ہے جو حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کے ہیں، لیکن اگر صحابہ کا نام بتا دے پرانا ہے، یہ تو گھسا پٹا بتا رہے ہیں، نیا سا نام بتائیے۔ اس نئے سے نام کے اندر کیا حال ہوگا بس پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ آپ گھروں کے اندر نئی جو ہے آئی ہے، پود آئی ہے، نئی جو جنریشن آئی ہے، ان کے نام جب دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ کس نے رکھے ہیں، بڑے دیندار رکھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ نام رکھو تو بامعنی رکھو۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے روز تمہیں نام سے پکارا جائے گا تو نام سن کر کے شرمندگی نہ ہو۔ جیسے آج ہے، اگر کسی کو مذاق میں کہہ دیا تو کتنی ہنسی ہوتی ہے، وہاں اولین و آخرین کے سامنے ہمارا استہزاء ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے نام اچھے رکھ لینے چاہیے، اور اگر کسی کے رکھ لیے گئے ہیں اور غلط ہے یا اچھے نہیں ہیں تو ان کو نام کو بدل لینا بھی چاہیے۔ ایک تصور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، جو نام ہمارے باپ دادا نے رکھ دیا ہم اسے بدلیں گے نہیں، بس جو چلا آ رہا ہے بس وہی چلتا رہے گا، اب نام بدلا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے بڑا خرچ ہوتا ہے، دعوت کرنی پڑے گی، برادری کو بلانا پڑے گا، ایک بڑا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کوئی ایمان قبول کرتا تو آپ اس سے معلوم کرتے تھے کہ بھائی نام کیا ہے۔ اگر کسی نے اچھا نام بتا دیا تو تعریف۔ روایت میں آتا ہے ایک عورت نے اسلام قبول کیا، آپ نے پوچھا کیا نام ہے، کہنے لگی میرا نام قبیحہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام جمیلہ ہے، اس لیے کہ قبیحہ کے معنی آتے ہیں بد صورت کے، بد شکل کے، بری عورت کے۔
اور جمیلہ کے معنی آتے ہیں حسین کے، نازنی کے، خوبصورت کے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نام بدل دیا۔ ایسے ہی ایک شخص ہے حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے محدث ہیں، مفسر ہیں، امام وقت ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، بے انتہا نرمی کا معاملہ اپنے طلباء کے ساتھ میں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ان کے اندر جوش اتنا آ جاتا کہ جتنے طلباء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ گھبرا جایا کرتے تھے کہ آج تک تو ہم نے حضرت کا یہ روپ دیکھا نہیں ہے، یہ انداز نہیں دیکھا ہے، نہ جانے یہ جلال کہاں سے آ جاتا ہے، نہ جانے یہ غصہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ غصہ ختم ہو جاتا تو ان کے جو قریبی طلباء تھے، جو اساتذہ کے پاس میں کچھ قریب ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ احترام کے ساتھ میں پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کو اپنا ساتھی سمجھ کر کے اپنے ضمیر کی ہر بات بیان کر دیتے ہیں، اپنا ہر معاملہ حل کرتے ہیں، ساری باتیں آپ سے کرتے ہیں، احترام اپنی جگہ ہے لیکن ڈر نہیں لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوران سبق آپ کو ایسا غصے کی حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھر تھر رواں کانپنے لگتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے دادا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا۔ جب میرے دادا دربار نبوی کے اندر پہنچے اور یہ کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے اندر داخل کر لیجئے، آپ نے کلمہ پڑھا کر کے اسے اسلام کے اندر، میرے دادا کو اسلام کے اندر داخل کیا، پھر اپنی عادت کے مطابق پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرے دادا نے کہا میرا نام سخر ہے۔ سخر کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں سختی کے، پتھر کے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے دادا سے کہا کہ نام بدل لو، اس کے بدلے کے اندر دوسرا نام رکھ لو۔ تو دادا محترم کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا شریعت کا حکم ہے کہ نام بدلنا ہی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا شریعت کا حکم نہیں ہے، جو چاہے وہ رکھ لو، شریعت کا اتنا ہے کہ اچھے نام رکھنے چاہیے، پسندیدہ نام رکھنے چاہیے، اللہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، ایسے اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ تو میرے دادا یہ کہنے لگے کہ میرے دادا نے میرا نام سخر رکھا تھا، اے محمد میں نے آپ کے کہنے سے اپنا مذہب تو بدل لیا ہے لیکن آپ کے کہنے سے اپنے دادا کا رکھا ہوا نام نہیں بدلنے کا ہوں۔ وہ میرے دادا کی نشانی ہے، جب مجھے کوئی کہے گا اے سخر تو مجھے اپنے دادا یاد آ جائیں گے، ان سے محبت باقی رہے گی، اس لیے میں یہ نام نہیں بدل سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر جبر نہیں کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ وہ سخر کے معنی سختی کے ہیں، پتھر کے ہیں، کبھی کبھی وہ سختی جو ہے میرے خون کے اندر دوڑ کر کے آ جاتی ہے، جو غصے کی شکل کے اندر آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ سے معلوم یہ ہوا کہ نام کا اثر بھی ذات کے اوپر پڑتا ہے، اور خالی اسی کے نام کا نہیں، اس کے باپ، اس کے دادا، اس کی نسل میں اگر کوئی ہے تو اس کا اثر بھی آتا ہے، اس لیے نام اچھے رکھنے چاہیے۔ آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، آج ہم علماء سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں ان کے پاس جانے کا موقع نہیں۔ پہلے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی چلے جاتے تھے، پہلے مشورہ کرنے کے لیے بھی چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد کے اندر ہوا کہ اگر کچھ نہیں تو کوئی وظیفہ معلوم کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، کوئی دم کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، کوئی تعویذ لینے کے لیے چلے جاتے تھے۔ لیکن آج تو سب چیزوں کی ضرورت جو ہے آن لائن ہو چکی ہے۔ آپ جے پی ٹی سے جائیے، جو مسئلہ چاہے الٹا سیدھا پوچھ لیجئے، چاہے وہ غلط بتائے، ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ آپ وظیفہ پوچھے تو موبائل فٹاک سے بتا دے گا،
آپ کوئی عمل پوچھے تو فٹاک موبائل بتا دے گا. یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے. اس کا معیار جو ہوتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں. علماء سے ہم اتنی دور ہو گئے اور یہ ایک انتہائی خطرناک پالیسی یا سازش ہے کہ علماء سے دوری جو ہے ہمارے لیے وبال جان ہے. حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالی جب اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہوں گے تو ان بندوں سے یوں کہیں گے جن پر پیار آئے گا کہ بتاؤ جتنی نعمتیں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری تمہیں دے دی جنت کے اندر یا نہیں دی؟ تو تمام کہیں گے اے رب آپ نے ہمیں وہ نعمتیں دے دی جن کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابھی اور گنو جو نہ دی گئی ہو بتاتے جاؤ میں دیتا چلا جاؤں گا. لوگ وہاں بتائیں گے فلاں چیز نہیں ملی، فلاں نہیں ملی، فلاں نہیں ملی. وہ نام بنام بتائیں گے، اللہ تعالیٰ فوری طور پر دیتے چلے جائیں گے. جب سارے لوگ سوچ سوچ کر کے تھک جائیں گے پھر کہیں گے اے رب جو تو نے ہمیں دیا وہ بھی، جو ہم نے مانگا وہ بھی تو نے ہمیں دے دیا. اب ہمارے ذہن میں کوئی ایسی نعمت باقی نہیں جو آپ نے ہمیں نہ دی ہو. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں گے کہ نہیں ابھی بہت ساری نعمتیں ہیں، جاؤ دنیا کے اندر جس عالم سے تم محبت کرتے تھے، جاؤ جس عالم کے پاس تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن سے تم تعلق اور روابط رکھتے تھے ان کے پاس میں جاؤ اور ان سے معلوم کرو. وہ اپنے علم کی روشنی کے اندر آپ کو بہت ساری نعمتیں بتائیں گے. اب یہ لوگ علماء کے پاس میں دنیا میں جس کا تعلق جس عالم سے ہے اس کے پاس میں جائیں گے اور ان سے معلوم کریں گے. ایک لمبی فہرست وہ علماء ان کو بتا دیں گے ابھی وہ نعمت وہ نعمت وہ نعمت باقی ہے. جتنی نعمت اللہ ان کو دے چکے ہیں اتنی ہی نعمتیں اور بتا دی جائیں گی. وہ فہرست لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو عنایت کر دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کے پاس میں جانا، عالم سے تعلق رکھنا، اللہ والوں سے محبت رکھنا دنیا ہی میں فائدہ نہیں ہے بلکہ آخرت کے اندر بھی فائدے کی چیز ہے. لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے یا آج ہمارے حسرت و افسوس کی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے روابط کو، اپنے تعلق کو اہل اللہ سے دور کر لیا، علماء سے دور کر لیا. بڑی مجبوری اگر ہوتی ہے تو کوئی تعویذ لینے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں، ورنہ تو کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا تو سوچنا دور کی بات ہے. ہاں اگر ایسا ہے تو 2 لڈو دینے کے لیے قاری صاحب کی چوکھٹ پر حاضری لگا دیں گے. قاری صاحب اوپر سے بالکونی سے جھانک کر کے دیکھیں گے 2 لڈو آئیں یا 1 کلو کا ڈبہ آیا. اگر 2 لڈو آئے تو عمیر سے کہہ دیں گے جا لیا، کہہ دے طبیعت خراب ہے لیٹا ہوں. اور اگر 1 کلو کا آیا کہو رک جاؤ میں آ رہا ہوں ابھی. آج حال یہ ہے ہمارے اندر یہ کمیاں آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں علماء سے تعلق رکھنا چاہیے. اچھائی میں بھی، خیر کے اندر بھی، تکلیف کے اندر بھی کوئی بات ہو تو ان سے معلوم کرنی چاہیے. یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، یہی تو علوم نبوت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. ان سے ہمیں اپنا حصہ وصول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس دن کے اندر جب تمہیں پکارا جائے گا تو تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے میدان محشر کے اندر جمع ہو جاؤ گے. آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، چاہے وہ اسلام کو مانتا ہو یا اسلام کو نہ مانتا ہو، جب وہ قبر سے اٹھ کر کے اللہ کی عدالت کے اندر جائے گا تو ان کی زبان کے اوپر اللہ کی تعریف ہوگی. فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِي، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے، اللہ کی مدح کرتے ہوئے، حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اٹھیں گے. لیکن ان لوگوں کو اس دن اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی مدح کرنا کام نہیں آئے گا. اللہ کی تعریف اگر کام کر سکتی ہے تو اس دنیا کے اندر کر سکتی ہے. مرنے سے پہلے اگر ہم نے اللہ کی تعریف کی تو آخرت کے اندر کام.
اور اگر مرنے کے بعد میں ہم نے اللہ کی تعریف کی تو ہمارے کوئی کام نہیں، اس لیے کہ دارالعمل جو ہے وہ دنیا ہے، آخرت جو ہے وہ دارالعمل نہیں ہے بلکہ دارالجزا ہے۔ وہاں تو رزلٹ ملنا ہے، وہاں تو آپ کا ڈیسیزن ہو چکا ہے، وہاں تو ججمنٹ آنا ہے، وہاں تو فیصلہ ہونا ہے، وہاں کتنی ہی اللہ کی تعریف کر لو کام نہیں آئے گی۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر جو بیان کیا گیا ہے یہ مومنین کے لیے ہے کہ جب مومنین اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو ان کی زبانوں کے اوپر اللہ کی تعریف ہوں گی، اور جو مومنین کے علاوہ ہوں گے ان کو تو الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے روز مجرمین کو، نافرمانوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور اس دن وہ یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمارے لیے افسوس ہے، ہمارے لیے ہلاکت ہے کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ ہماری قبروں کے اندر ہم پڑے ہوئے تھے، سکون میں تھے، یہاں لا کر کے اس مذاب کے اندر، اس مصیبت کے اندر ہمیں کس نے گرفتار کر دیا۔ یہ ان لوگوں کا کلمہ ہوگا جو اللہ رب العزت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، دنیا کے اندر جتنی زندگی گزاری وہ قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ تمام زندگی جب میدان محشر کے اندر اپنے عذاب کو دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ گرفتار فرمائیں گے تو دنیاوی زندگی کو اور قبر کی زندگی کو معمولی سمجھیں گے۔ بھئی اتنی جلدی ہمیں عذاب کے اندر ڈال دیا، جبکہ آپ دیکھیے کوئی 100 سال جی رہا ہے، کوئی 200 سال جی رہا ہے، اور دنیا بنے ہوئے کتنے ہزار سال ہو چکی ہے، اور مرنے کے بعد میں کتنے 100 سال تک ابھی ہمیں قبر میں پڑے رہنا ہوگا۔ جب قیامت آئے گی اٹھایا جائے گا ایک لمبے عرصے کے بعد میں، لیکن اللہ کے عذاب کی ہولناکی دیکھ کر کے یہ پورے والی زندگی، پچھلی والی زندگی کو معمولی سمجھیں گے، یار وہیں رہتے تو اچھا تھا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو پہل کوئی معمولی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے، بڑا واویلا مچاتا ہے، لیکن اگر کسی کو بڑی سزا مل جائے، بڑی مصیبت آ جائے تو وہ چھوٹی والی سزا کو کیا سمجھتا؟ بھائی سکون میں ہوں۔ اگر بخار آیا پہلی مرتبہ تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، آسمان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، ڈاکٹروں کی لائن لگا دیتا ہے، گھر والوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر بار بار بخار آنے کے بعد میں اگر اس کی نوبت آپریشن کی آ گئی اور اس کو بتا دیا کہ آپریشن تھیٹر کے اندر تجھے جانا ہے، وہاں تیرے بدن کو چیرا جائے گا، تیرے اندر سے جسم کا ایک حصہ نکال کر کے پھینکا جائے گا، پھر تیرے ٹانکے لگائے جائیں گے، کتنی تکلیف ہوگی، تو اس وقت کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بخار ہی صحیح تھا۔ اس بخار کے اندر کم سے کم میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تو تھا، اب تکلیف کو اتنا سمجھتا ہے۔ یہی حال ہوگا میدان محشر کے اندر، عذاب ہوگا قبر کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب سامنے دیکھے گا تو دنیاوی پریشانی کو بھی ہلکا جانے گا، قبر کے عذاب کو بھی ہلکا جانے گا، اور یوں کہے گا بس تھوڑی دیر ہم باقی رہے ورنہ تو ہم ایک دم سے اللہ کے سامنے آ گئے۔ اس لیے اس عذاب سے بچنے کی ہمیں دنیا ہی کے اندر تیاری کر لینی چاہیے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور کہتے ہیں یہ کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں اور چورا چورا ہو جائے، کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے نئے پیدا ہو کر؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی خلقت ہو جاؤ جس کو تم مشکل سمجھتے ہو اپنے جی میں، فسیقولون من یعیدنا، سو اب کہیں گے کون ہے جو ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ ذات کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، فسینغضون الیک رؤوسہم، تو وہ مٹکاتے ہوئے آپ کی طرف اپنے سروں کو آئیں گے، ویقولون متیٰ، اور کہیں گے کب ہوگا یہ؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے شاید
نزدیک ہی ہوگا۔ یوم یدعوکم، جس دن کہ تم کو پکاریں گے، فتستجیبون بحمدہ، تو تعریف کرتے ہوئے اللہ کی چلے آئیں گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور اٹکل کریں گے کہ نہیں دیر لگی ہم کو مگر تھوڑی سی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔